بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملک کے اندر اس وقت جو آئینی اداروں کی لڑائی شروع ہو چکی ہے، جس میں حکومت، الیکشن کمیشن آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ سب آمنے سامنے آ چکے ہیں، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر پچھلے 6 مہینے سال سے عدم استحکام بڑھتا چلا جا رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور جتنا ضروری پاکستان کے اندر اس وقت استحکام ہے، ماضی کے اندر کبھی بھی اتنا ضروری نہیں تھا، اس کی اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ آج جتنی ضرورت پاکستان کے اندر استحکام کی ہے، پاکستان نے پچھلے 75 سال میں اس قسم کے حالات نہیں دیکھے جو آج ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے اس کے اندر مزید عدم استحکام پیدا کرنا، اداروں کے درمیان لڑائی پیدا کرنا، اداروں کے درمیان ٹکراؤ پیدا کرنا، یہ سب کے لیے، کسی ایک ادارے کے لیے نہیں، سب کے لیے بڑا خطرناک اور خوفناک ہے۔ اور یہی عمران خان ان کو سمجھاتا ہے۔ عمران خان کیا سمجھاتا ہے؟ عمران خان یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اداروں کو کنٹرول کرنا ہے اور اداروں کو کنٹرول کر کے ان کے اندر اپنے لوگ بٹھانے ہیں، پھر اداروں کو آپ نے تباہ کرنا ہے اور پھر ان کے اوپر کنٹرول اور زیادہ آپ نے مضبوط کر لینا ہے۔ یہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا طریقہ واردات، جس کو عمران خان مسترد کرتا ہے۔ عمران خان اس قسم کے طریقہ واردات کو کسی صورت بھی تسلیم نہیں کرتا، اور عمران خان کہتا ہے کہ یہ طریقہ واردات ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے بڑا خوفناک اور خطرناک ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے کہ اداروں کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، اداروں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اب کچھ عرصہ پہلے عمران خان کے اس اسٹیٹمنٹ کو سامنے رکھے، جو عمران خان نے کہا تھا کہ نون لیگ کی یہ خواہش ہے اور نون لیگ اس کے اوپر کام بھی کرتی ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لڑائی ہو جائے۔ دیکھیں، یہ جو لڑائی کروائی جاتی ہے، کرائسس پیدا کیا جاتا ہے، بحران پیدا کیا جاتا ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اس طرح کی صورتحال اور سچویشن سوٹ کرتی ہے ہمیشہ سے۔ اگر ملک کے اندر امن ہوگا، جمہوریت ہوگی، امن و امان ہوگا، تو ان کی حکومت نہیں چل سکتی پھر، کیونکہ یہ کر ہی نہیں سکتے۔ ایک کر نہیں سکتے، ان کے اندر قابلیت نہیں ہے، اور دوسرا چاہتے بھی نہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ عمران خان نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کروانا چاہتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بیچ میں سے اپنا فائدہ نکال سکیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ عمران خان کے ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کروا دی۔ حالانکہ عمران خان کے ساتھ ایک ڈپلومیسی شروع ہو چکی تھی، ڈائلاگ شروع ہو چکا تھا، انٹریکشن شروع ہو چکا تھا، اور عمران خان کے ساتھ ٹیبل ٹاک ہو رہی تھی جب 22 اگست کا جلسہ ملتوی کیا گیا۔ 8 ستمبر کا جلسہ ہوا، لیکن حکومت نے اس کے اندر کیا کیا؟ رکاوٹیں پیدا کی، کنٹینر لگائے، وینیو چینج کیا۔ نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ لاہور کے اندر بھی انہوں نے اسی طرح کا گند ڈالا۔ حالانکہ لاہور کا جلسہ بھی بڑا کامیاب ہو گیا، لیکن گند ڈالنا ان کی عادت بن چکا ہے۔ تو اس کی وجہ سے عمران خان نے کہا کہ اگر یہ میرے ساتھ، حکومت کے ساتھ مل کر میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، جال سازی کرتے ہیں، تو پھر میں ان کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت نہیں کروں گا۔ پھر عمران خان نے ان کے ساتھ بات چیت اور مذاکرات اور ڈائلاگ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ جب عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لڑائی کروا کے انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا، پھر انہوں نے کہا کہ اداروں کو بھی آپس میں لڑوا دیا جائے، اور جو بھی ادارے کی ساکھ کی خاطر، ادارے کی بہتری کی خاطر، آئین اور قانون کی خاطر، حق و سچ کی خاطر کھڑا ہو، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اب آپ دیکھیں، 8 ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں، جنہوں نے سٹینڈ لیا، جنہوں نے ہمت دکھائی، جرأت دکھائی، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر فل کھوت میں یہ فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے، سیاسی جماعت تھی، اور اس کو مخصوص نشستیں دی جائیں، مخصوص نشستیں اس کے حوالے کی جائیں۔ اگر اس کے حوالے مخصوص نشستیں نہیں کی جاتی تو پھر آپ نے پورا کا پورا جو سیاسی نظام ہے وہ تباہ کر دیا۔
اور آج یہی ہو رہا ہے. مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر اس وقت لڑائی ہو رہی ہے. پارلیمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان مل کر ان 8 ججز کو اس کے فیصلے کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال رہی ہے, اس کی دھجیاں اڑا رہی ہے کہ ہم نے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کرنا. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر ادارے الیکشن کمیشن آف پاکستان, پارلیمنٹ, سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے تو ملک کے اندر یہ خود انارکی پیدا کر رہے ہیں. ملک کے اندر یہ خود انتشار اور خلفشار اور خانہ جنگی پیدا کر رہے ہیں کہ عدالتوں کے فیصلے کو آپ نہ مانیں, ان کو فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں اور ان کے فیصلوں کی کوئی وقت اور اوقات نہیں ہے. حالانکہ اصولاً تو اس حکومت کی کوئی اوقات اور وقت نہیں, کیونکہ یہ بغیر مینڈیٹ کے, بغیر سپورٹ کے, بغیر ووٹ کے یہ حکومت کے اندر بیٹھے ہیں اور ان کے پاس عوام کی طاقت نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ اداروں کو آپس میں لڑوانا, اپنی مرضی کے بندے بٹھانا, جب 97 کے اندر نواز شریف کو 2/3 میجورٹی ملی تھی تو سب سے پہلے آ کے اس نے کیا کیا تھا کہ اداروں کے ساتھ پنگا لے لیا. مولانا فضل الرحمان نے حالانکہ سمجھایا تھا کہ پنگا مت لو. مولانا نے کہا کہ پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ پنگا کیا ہوتا ہے, تو پھر مولانا نے جواب دیا تھا کہ پنگا پھر جب آپ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پنگا کیا ہوتا ہے, وہ لے کر ہی پتہ چلتا ہے. تو 97 کے اندر نواز شریف نے پنگا لیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, سپریم کورٹ کے ساتھ, صدر کے ساتھ, ایک ایک کر کے سب کو فارغ کرنا شروع کر دیا اور اپنے گھر کے بندے جو کہ غلاموں کی طرح یہ لوگ رکھتے ہیں ان کو لا کے بٹھانا شروع کر دیا. کسی کو گھر, کسی کو پلاٹ, کسی کو گاڑیاں, کسی کو جائیدادیں, کسی کو فلیٹس, کسی کو کچھ اس طرح سے نوازا جا رہا تھا. اور آج اس دور کے اندر اگر کسی کو نوازنا ہے تو اس کو ایکسٹینشن آفر کر دی جائے. یہ سب سے بڑا اس وقت پاکستان کے اندر وہ بن چکا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو اپنے ساتھ ملانا ہے, اسے فائدہ لینا ہے, اس کو ایکسٹینشن آفر کر دی جائے. ایکسٹینشن دے دیں گے, اللہ اللہ خیر صلاح, پھر آپ اس سے اپنی مرضی کا کام کروا لیں, آپ اپنی مرضی کا فائدہ نکلوا لیں. اور یہی کام اس وقت ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان بھی اس وقت ایکسٹینشن کے چکر میں زبانیں ان کی باہر آ چکی ہیں اور ڈالیں ٹپک رہی ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایکسٹینشن مل جائے اور ایکسٹینشن لینے کے بعد یہ حکومت کا ساتھ دیں اور حکومت کے ساتھ مل کر یہ پورا نظام بدل دیں.